اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دمات الجنت کی ایک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ پس اس عورت کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جادو کے متعلق اس کے دل میں کچھ خوف بیٹھ چکا تھا، جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دور کرنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہیں تو وہ رونے لگی، یہاں تک کہ مجھے اس عورت کے اتنا رونے پر بہت زیادہ رحم آ گیا۔ پس وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے خوف ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اسے سوال کیا کہ تیرا آخر معاملہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا میرا شوہر کہیں لاپتہ ہو گیا۔ تحقیق میں ایک بڑھیا کے پاس گئی، پس اس کو اپنا حال بیان کیا تو اس بڑھیا نے کہا اگر تو وہ کام کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس واپس آ جائے گا۔ پس میں نے کہا تو جو کہے گی میں مانوں گی۔ پس جب رات ہوئی تو بڑھیا دو کالے کتوں کے ہمراہ میرے پاس آ گئی اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں ایک کتے کے اوپر سوار ہو جاؤں۔ پس تھوڑی ہی دیر میں ان کتوں نے مجھے بابل شہر پہنچا دیا۔ وہاں میں نے دو آدمیوں کو سر کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تو ان دونوں کے پاس جا اور ان کو بول کہ تو یہاں پہ جادو سیکھنے کے لیے آئی ہے۔ میں ان کے پاس چلی گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا تیری کیا حاجت ہے جو تجھے یہاں تک لے آئی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں جادو سیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ پس ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تو یہاں پہ آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، لہٰذا تو ہم سے جادو مت سیکھ، کفر مت کر اور یہاں سے واپس چلی جا۔ میں نے فوراً ہی انکار کر دیا اور ان دونوں کو کہا کہ میں تو یہاں پہ جادو سیکھنے کے لیے آئی ہوں اور سیکھ کے ہی جاؤں گی۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا یہ تندور ہے، تو اس تندور کے اندر جا اور پیشاب کر کے واپس آ جا۔ میں اس تندور کے پاس گئی تو اس کو دیکھتے ہی میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں خوف زدہ ہو گئی۔ پس میں تندور میں پیشاب کیے بغیر واپس ان دونوں کے پاس آ گئی۔ پس ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے تندور میں پیشاب کیا؟ میں نے جواب میں ہاں کہہ دیا۔ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پس ان دونوں نے مجھ سے کہا تم جادو نہ سیکھو بلکہ اپنے ملک کی طرف واپس چلی جاؤ اور کفر نہ کرو، ابھی بھی تیرا کچھ نہیں بگڑا تو یہاں سے چلی جا۔ میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ پس ان دونوں نے مجھے دوبارہ تندور میں جانے کا حکم دیا۔ دوسری دفعہ بھی میرے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے مجھے دوبارہ حکم دیا تندور میں پیشاب کرنے کا۔ اس مرتبہ میں نے ہمت کر کے تندور میں پیشاب کر دیا۔ چنانچہ جو ہی میں پیشاب سے فارغ ہوئی میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار میرے اندر سے نکلا اور آسمان کی بلندیوں کو عبور کرتا ہوا چلا گیا۔ پس میں ان دونوں کے پاس واپس آ گئی اور پورا واقعہ سنا دیا۔ ان دونوں نے کہا اب کی بار تو سچ کہتی ہے، وہ شہ سوار تیرا ایمان تھا جو تجھے چھوڑ کے چلا گیا، لہٰذا اب تو یہاں سے چلی جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کیا ان دونوں نے تجھے جادو نہیں سکھایا؟ تو وہ عورت کہنے لگی ہاں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب جو تو چاہے گی وہ ہو جائے گا، یہ گیہوں کا دانہ اپنے ساتھ گھر لے جا اور آزما کے دیکھ لینا۔ میں نے وہ دانہ ان سے لے لیا اور گھر پہنچ کے اس دانے کو بو دیا۔ پھر میں نے اس دانے سے کہا کہ اگ جا، تو وہ فوراً ہی اگ گیا۔ میں نے پھر اس سے کہا پک جا، تو وہ فوراً ہی پک گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو حکم دیا کہ پکی ہوئی روٹی کی صورت میں تیار ہو جا، تو وہ فوراً ہی پکی ہوئی روٹی کی صورت میں تیار ہو گیا۔ مجھے اپنی اس حالت پر ندامت محسوس ہونا شروع ہو گئی اور میں نے جادو کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کی قسم اے ام المومنین رضی اللہ عنہا، اب میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گی۔ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملی، لیکن انہوں نے مجھے اس کے متعلق کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے مجھے صرف یہی فرمایا کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دے اور استغفار کیا کر۔ عزیز دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہاروت علیہ السلام اور ماروت علیہ السلام اپنے گناہ کے سبب یہاں پہ آزمائش میں لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ یہ سچ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، علم اچھا ہو یا برا ہو، وہ اللہ پاک نے انسانوں کو سکھایا ہے
اور یہ دو فرشتے بھی اللہ پاک نے اسی لیے بھیجے تھے تاکہ انسان تک یہ علم پہنچ سکے، اور اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو اس راستے پہ چلے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگے انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ آخرت میں جنت کو پسند کرتا ہے یا جہنم کو۔ بے شک یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور پیچھے کچھ نہیں بچنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔